یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے. یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم. ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے. ہم اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے. تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے نا. کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا. ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے. 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں. پلیز نا یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا. یار تمہیں ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا. تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں. پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا. جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں. کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، یا 2-4 لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے سکتا ہے، یا چند لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے؟ ارے یار حامی تو بھرو، ایک قدم تو اٹھاؤ. تمہارے پہلے قدم پہ ہی تمہاری منزل ہے. بس یہ پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے. نفس اور شیطان کی باتوں میں چونکہ آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتا. باقی کے سارے سٹیپس تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں، ایک چاہت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے. تو یار اگر بائی چانس سے کلمہ پڑھ ہی لیا ہم نے تو آؤ اب اس کے یقین کا سفر شروع کرتے ہیں.